لوگوں، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے سونے نبی کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ اللہ نے اپنے سونے کا نام اپنے نام میں ضم کر لیا کہ ایک جگہ پر ایک دن میں ایک مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گواہی دی ہے، دلیل دی ہے حضرت حسان نے اذان کی، اور اذان کے ذریعے سے سونے نبی کے ذکر کی رفعت اور بلندیوں کی کیفیت کا عالم کیا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اذان دنیا کی واحد آواز ہے جو کسی اور طبقے کو ایسی آواز میسر نہیں آئی۔ کیا یہود، کیا ہنود، کیا نصارہ، کیا مجوس، کسی کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں، جو ایک ایک جگہ پر نہایت ذوق و شوق سے منظم انداز میں پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ یہ اذان صرف حجاز مقدس ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور جہاں جہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ سونے مدینے والے کی مصطفائی کا بھی ڈنکا بجتا ہے۔ آج سے 30-32 سال پہلے ایک تجزیے کے طور پر عرض کیا تھا، ذرا دیکھیے تو صحیح، عالم اسلام میں سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، پھر مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف اس ملک کے اندر فجر کی اذان 1 گھنٹہ 20 منٹ تک گونجتی رہتی۔ ابھی انڈونیشیا کے اندر فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہے کہ سماٹرا کے ساتھ ساتھ ملایا کے اندر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ملیشیا کے اندر، ملایا کے بعد برما کے اندر، برما میں ختم نہیں ہوتا، بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ اور کلکتہ کا ایک ہی وقت ہے، بنگلہ دیش سے انڈیا کے شہر کلکتہ کے اندر، کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف اس علاقے کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، شکرگڑھ سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ پہلا وقت ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں، پھر ایران میں، ایران کے راستے ترکی میں، انٹاکیا سے لے کر یونان کے بارڈر تک ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ عرب امارات میں وقت شروع ہو جاتا ہے، عرب امارات کے بعد حجاز مقدس میں، پھر اس کے بعد اردن میں، پھر شام میں، پھر مصر میں، مصر کے راستے افریقی ممالک میں، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک ٹیونس اور الجزائر میں۔ حضرات ابھی افریقی ممالک میں فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا، عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ختم نہیں ہوتا، مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا ختم نہیں ہوتا، عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی اذان مشرقی جزائر انڈونیشیا سے 9 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔